بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد صحابہ کرام میں اور عام مومنین میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے تھے کہ وہ چیزیں صحابہ میں، ایمان والوں میں پیدا ہو جائے ایمان کے بعد، وہ کچھ خاص صفات ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ یہ صفات، یہ اچھے اوصاف، یہ اچھے کام صحابہ میں بھی آ جائے اور عام مومنین میں بھی آ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان، نبوت اور رسالت کے بعد وہ چیزیں دے کر بھیجا تھا، وہ مزاج بنا کر بھیجا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نبی نے صحابہ میں بھی چاہا کہ وہ چیزیں آئیں اور تربیت کی، اور صحابہ بھی ان چیزوں کو فالو کیا، ان چیزوں کو اپنایا اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارا، کیونکہ یہ مطلوب ہے اللہ کو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ یہ صفات کو اپنائے، یہ اچھی عادتوں کو اپنائیں۔ انسان کا اور ایمان والے کا دل، قلب اس طرح ہو جائے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اسلام کافی نہیں ہے، ایمان اور اسلام لانے کے بعد بھی کچھ کام ایسے ہیں، کچھ صفات ایسے ہیں جو محنت کر کے انسان کو اس درجے کمال تک پہنچنا چاہیے۔ وہ صفات کیا ہے؟ ان صفات میں سب سے پہلی صفت ہے زہد اختیار کرنا۔ زہد، زاہد جس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا زہد رکھا تھا، کمال درجے کا زہد رکھا تھا۔ زہد کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک عربی لفظ ہے جو ایک بہت بڑی صفت ہے، خوبصورت صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نبیوں سے لے کے، صحابہ سے لے کے، ولیوں سے لے کے عام انسانوں تک کے اندر چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ہر انسان زاہد بن جائے، ہر انسان عابد بن جائے، زاہد بن جائے۔ وہ کیا ہے زاہد؟ زاہد کے معنی ہے کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہے، کوئی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانا نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی عبادتیں کرنے والے کو زاہد نہیں کہتے، بس ایک صفت کو اپنانا ہے، ایک تربیت، ایک طرح کی تربیت کا حاصل ہو جانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں دنیا کی رغبت نہ ہو، دنیا کی چاہت نہ ہو، جس کے دل میں رغبت، چاہت، ضرورت تو سب کے لیے ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا، تقاضوں کو پورا کرنا، یہ تو ہر انسان کی بشری کیفیت ہے، ذمہ داری ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ دنیا سے فائدہ اٹھانے سے منع
اٹھانا ہے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ اٹھانا ہے کہ میرے دل میں اس کی کوئی چاہت نہیں ہے، میرے دل میں اس کی کوئی رغبت نہیں ہے، کیونکہ میرا دل جنت کی نعمتوں کی رغبت کی جگہ ہے، جو نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، آخرت کی جو نعمتیں پائیدار ہیں، اس کی چاہت میرے دل میں ہوگی، اس کی تمنا میرے دل میں ہوگی۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں اور یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کی چاہت اور اس کی رغبت تو نہیں ہے، لیکن مجبوراً ضرورتاً میں دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، اس کی اجازت ہے، اس طرح دنیا گزارنا ہے۔ دل میں ذرا برابر بھی دنیا کی کوئی رغبت نہ ہو، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی سمندر میں پانی میں چلتی ہے، کشتی کے لیے پانی کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، کہیں سوراخ پڑ جائے اور اس سوراخ سے پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے، تو تھوڑی ہی دیر میں کشتی الٹ سکتی ہے، ڈوب سکتی ہے، اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنی ضرورت تھی پانی کی اس کو اس کے نیچے ضرورت تھی، اس کے اوپر حاوی ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں سے بھی پانی آئے گا اور پانی نقصان پہنچا دے گا کشتی کو اور ڈبو دے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو، اہل اللہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ زاہد بنو، صفت زہد اختیار کرو، دنیا میں رہو، لیکن دنیا کو اپنے اندر، اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغ میں جگہ مت دو، خواہشوں کا قبرستان مت بناؤ، اپنے دل کو دنیا کی رغبتوں کی جگہ مت بناؤ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود دنیا کو ٹھکرایا ہے، بائی چوائس دنیا کو ٹھکرایا ہے، بائی چانس نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی طور پہ غریب تھے یا آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا تو آپ نے دنیا کو ٹھکرایا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ سمجھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی زندگی گزارتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 وقت چولہا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، یہ سنتے ہیں ہم، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صفت، یہ کیفیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محتاجگی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ از خود چاہنے کی وجہ سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے دنیا میں جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کر زندہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا لذتیں اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، اور یہ ہمارے لیے منزل نہیں ہے دنیا، یہ تو ہمارے سفر کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، کچھ وقت کے لیے ہم یہاں ہیں، اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، اگلا سفر ہمارا طے ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تو اب ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کی موت ہوتی ہے اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اصل زندگی اس کی شروع ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی، مرنے والا مر گیا، اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ بزرگان دین کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، اس کی آنکھ بند نہیں ہوئی، ظاہر میں تو اس کی آنکھ بند ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ جو چیزیں وہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا تھا،
دنیا میں کوئی انسان جنت کو نہیں دیکھ سکتا، جہنم کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، عذاب کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہماری نگاہ ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے بہت ناقص ہے، بہت کمزور ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزوں کا احاطہ ہماری یہ آنکھ نہیں کر سکتی۔ تو مرنے والا جب مرتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی آنکھ بند کر دو، اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کی آنکھ بند نہیں ہوئی۔ اب مرنے کے بعد تو اس کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہو گئی، ہر منظر کو دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو زندگی ہماری مرنے سے ختم نہیں ہوتی، زندگی ہماری مرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تو حضور نے چادر کو نکال کر مسجد میں لیٹ گئے تھوڑی دیر۔ اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہوئے، اٹھ کے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ امام الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ بغیر چٹائی کے، بغیر گدے کے، بغیر چادر کے آپ نے مسجد ہی میں آرام کیا۔ ایسے ہی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، جسم مبارک پر زمین کے ذرات لگ گئے تھے، صحابہ کو رحم آیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں کہہ دیتے تو ہم آپ کے لیے کچھ بستر کا انتظام کر دیتے، کچھ چادر بچھا دیتے، کچھ تکیہ بچھا دیتے، آپ اس کے اوپر آرام کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو جواب دیا وہ صرف حضور اپنے لیے نہیں دیے، وہ حضور پوری امت کے لیے یہی چاہتے تھے۔ کیا جواب دیا حضور نے؟ وہ دعا پڑھی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ صحابہ سے کہا نبی نے، میں تو اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں ہر وقت کہ اے اللہ آپ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو مسکین بنا کر دنیا سے اٹھائے، اور مجھے مسکین غریب لوگوں میں حشر فرمائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی حساب کتاب لے کر جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالی جنت میں غربا کو، غریبوں کو، مسکینوں کو بھیجیں گے، اور مالداروں کو 40 سال کے بعد بھیجیں گے۔ مالداروں کو میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں پہلے جاؤں۔ حضور نے صحابہ سے کہا، تو یہ جو محتاجگی تھی، یہ جو زہد تھا، یہ جو دنیا سے بے رغبتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ از خود تھی۔ حضور خود چاہتے تھے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی ان صفات کو اپنائے۔ ہم بھی دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ رکھیں، دنیا کو صرف ضرورت کے حد تک استعمال کریں، کیونکہ اگر ہمارے اس دل میں دنیا کی محبت بس جائے گی تو پھر اللہ کی محبت بھی نکل جائے گی، رسول اللہ کی محبت بھی نکل جائے گی، جنت کی محبت بھی نکل جائے گی، ہر چیز کی محبت نکل جائے گی اگر ہم نے اس دل میں دنیا کی محبت کو جگہ دی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہی کرنا ہے، زاہد بن کے رہو، زاہد زہد اختیار کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ میرے اس دل میں دنیا کی رغبت کو آپ پیدا مت کیجیے، دنیا کی خواہش کو آپ پیدا مت کیجیے۔ یہ دعا کیجیے، یہ بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں زندگی گزارے، اسی حالت میں زندگی گزارے، اور ہمارے نبی نے اس کو چوائس کیا، پسند کیا۔ ہمارے نبی چاہتے تھے تو احد پہاڑ کو اللہ تعالیٰ سونا بنانے کے لیے تیار تھے، سونا بنانے کے لیے۔ فرشتے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ
اگر آپ اور آپ کے صحابہ اس فقر و فاقہ، اس زاہدانہ زندگی سے اگر بیزار ہو گئے ہیں، یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کہہ دیجئے اللہ کا حکم ہے کہ جو پہاڑ ہے اتنا بڑا، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دینا چاہیے۔ اگر پہاڑ سونے کا بن جائے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے، آپ کی حکومت ہو سکتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا، آپ کو کسی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس دولت آ گئی ہے، آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی حالت میں رہنا ہے، اسی حالت میں جینا ہے۔ گھر میں بھی بتا دیا تھا تمام ازواج مطہرات کو، تمام بیویوں کو، بچوں کو کہ دیکھو میرے ساتھ رہنا ہے تو زاہدانہ زندگی گزارنا پڑے گا، قربانیوں کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہمارے نبی کے پاس دنیا آتی تھی، پیسہ آتا تھا، لیکن حضور نے کبھی پیسہ جمع نہیں کیا، حضور نے کبھی دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے نہیں رکھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح اعلان، ایک واضح ارشاد ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، یاد رکھ لینا چاہیے۔ ہر وہ مالدار کو جو اپنے دنیا کی دولت کو جمع کر کر کے رکھتا ہے بینکوں میں، تجوریوں میں، خزانوں میں، اس کو نبی کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کا کوئی حصہ عطا کرے، دنیا کی کوئی نعمت عطا کرے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ خزانے کی، سونے چاندی کی شکل میں ہو، کوئی بھی نعمت میرے پاس آئے اور اس کو میں اپنے پاس 3 دن سے زائد رکھوں۔ 3 دن سے پیسہ آیا، ہمارے نبی نے کبھی اس کو 3 دن سے زائد نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہتی تھی کہ جب نبی کے پاس پیسہ آتا تھا اور رمضان کا موقع آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی داد و دہیش، غرباء، مسکینوں اور یتیموں پر آپ کا خرچ کرنا سونامی کی طرح ہو جاتا تھا، آندھیوں کی طرح ہو جاتا تھا۔ پیسہ آتا تھا حضور خرچ کر دیتے تھے، پیسہ آتا تھا حضور خرچ کر دیتے تھے، کبھی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھے، اور پسند بھی نہیں کیا کہ آدمی کے پاس مال و دولت 3 دن سے جائے۔ اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے رسول جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شہیدی بیوی تھی، زوجہ مطہرہ تھی، صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ جب حضور کا وصال ہوا، حضور کی وفات ہوئی، تو حضور کے گھر میں کیا کیا سامان موجود تھا، کتنا مال تھا حضور کے پاس؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب حضور کا وصال ہوا تو ہمارے گھر میں نہ چولہا جلانے کے پیسے تھے، نہ ہمارے گھر میں غلہ تھا، نہ ہمارے گھر میں اناج تھا، کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک سواری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ جنگی سامان تھے جو حضور کی اپنی ملکیت کے تھے، ضرورت کے تھے۔ اس کے علاوہ دنیاوی مال و متاع کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ حضور کے پاس تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس تھی۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زاہدانہ زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی ایمان والے کو روزانہ یہ 3 نعمتیں دیتے ہیں، یا کسی ایمان والے کو اللہ کی یہ 3 نعمتیں مل جائے، صبح اٹھنے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے فون استعمال کرنے کے بجائے، سب سے پہلے دنیا کا حساب کتاب دیکھنے کے بجائے، بستر پر بیٹھ کر
اللہ کی ان 3 نعمتوں کا استحضار کرو۔ اگر یہ 3 نعمتیں مل گئی آج کے دن کے لیے، اس دن کے لیے، تو ہمارے نبی نے فرمایا سب سے خوش نصیب انسان ہے وہ، سب سے باسعادت انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نعمتیں روزانہ اس کو عطا کر دی۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی نیند سے بیدار ہو کر دیکھیں کیا ہے سب سے پہلی نعمت۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آج اس کی صحت سلامتی کے ساتھ ہے یا صحت اچھی ہے، جیسے روزانہ اس کی ایکٹیویٹی ہے، آج بھی اس کی صحت اچھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے سلایا، پھر بیدار کیا، اور پھر آپ نے مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں کی، میں صحت مند ہوں، میں پھر سے جاب پہ جا سکتا ہوں، پھر سے کاروبار پہ جا سکتا ہوں، کل کی طرح پھر سے میں دوڑ دھوپ کر سکتا ہوں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے پاس اگر اپنا سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے ایک چھت ہو، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ کرائے کی ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آپ کے ذاتی گھر میں سلایا اور ذاتی گھر میں ہی بیدار کیا، آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، سردی میں، گرمی میں، بارش میں وہ بے سہارا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ اور روڈوں پر سوتے ہیں، اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہے لیکن ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ذاتی گھر دیا ہے، روزانہ نیند میں سے اٹھ کر اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ نمبر 3، نبی نے فرمایا وہ جائزہ لے لے کہ آج کے دن کا خوراک، آج کے دن کی غذا میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس آج کے دن کی غذا ہے، یہ 3 نعمتیں اس کے پاس ہے، نبی فرما رہے ہیں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ ڈیلی یہ 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ روز کا رزق مل گیا، روز کی روٹی روزی مل گئی، اس پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آج ہم پورا مہینے کا اسٹاک گھر میں جمع کر بھی، پورے سال کا اسٹاک گھر میں جمع کر بھی کتنے مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر کہ اللہ آپ نے میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اس نعمت پر ہم کتنے مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق دی، جبکہ نبی فرما رہے روزانہ شکر ادا کرو۔ یہ نعمتیں روز مل رہی ہے تو روز اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے صفت زہد جو ہر مسلمان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں، زہد کے مقابلے میں حرص ہے، حرص سے بچنا ہے، طمع، لالچی پن، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ ہر ایمان والے کو نبی نے حرص سے منع کیا ہے، دور رکھا ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں دنیا کی کوئی حرص نہیں ہونی چاہیے، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر حرص کی اجازت ہے، طمع کی اجازت ہے تو وہ دین کے معاملے میں ہے، آخرت کے معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں لالچی بننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی حرص اتنی سنگین ہے اور اتنی خطرناک ہے کہ کوئی انسان بھی اس روئے زمین پر ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میرے دل میں دنیا کی سب حرصیں آ گئی، کسی حرص کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے نعمتیں ملتی جاتی ہیں، دنیا کی ساز و سامان ہمارے پاس آتے جاتا ہے، ویسے ویسے ہماری امیدیں، ہمارا لالچ پن، ہماری حرص، ہماری طمع اسی طرح بڑھتی جاتی ہے۔ شروع میں جو ہے انسان اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ میرے پاس سائیکل لی ہے، چلنے کے لیے، جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، کام کاج کے لیے آپ مجھے سائیکل کا انتظام کرا دیجیے۔ بڑی دعائیں کر کے
کوشش کر کے سائیکل خریدتا ہے. جب سائیکل خرید لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. بجائے شکر ادا کرنے کے اس آدمی کو دیکھتا ہے جس آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے، پھر فوری اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ آپ نے مجھے سائیکل دیا ہے، جیسے آپ نے اس بھائی کو موٹر سائیکل دلایا ہے مجھے بھی ایک موٹر سائیکل دلا دے. میں انشاءاللہ آپ کی ہر بات سنوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا. اب دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے وہ معاہدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتا ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے. موٹر سائیکل کے بعد کار کے بعد پھر کار اگر کسی کو مل جائے گی تو جس کے پاس کار آ گئی وہ کیا اپنی اس کار پر قانع بن کر ہے؟ قناعت کیا ہوا ہے؟ نہیں. کار آنے کے بعد پھر کار میں بھی قسمیں ہیں. 5 سیٹر گاڑی، 8 سیٹر گاڑی، بڑی گاڑی، چھوٹی گاڑی، پھر گاڑی میں کمپنیاں ہیں، یہ گاڑی وہ گاڑی. اتنی حریص ہے دنیا، اتنی حریص ہے کہ کوئی انسان بھی دنیا میں رہ کر اس حرص کو پورا نہیں کر سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی حرص تو قبر کا گڑا ہی ختم کرے. قبر کا گڑا، قبر کی مٹی ہی آدمی کے حرص کو ختم کر سکتی ہے. اس لیے یہ سب جھنجھٹوں میں پڑنے کے بجائے جو طریقہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنایا تھا، صحابہ کو اس کی ترغیب دی تھی، وہ زندگی ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کریں، اے اللہ دنیا میں تو ہے، زندگی گزارنا ہے، آپ نے پیدا کیا، ضروریات کو جوڑ کے رکھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، دنیاوی ضرورتوں کو پورا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کریں کہ اللہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ بس جائے، ہمیں راغب نہ کر دیں. یہ بس ایک ضرورت میں اس کو استعمال کرنا ہے. جتنا ہو سکے تواضع کے ساتھ رہیں، جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، تو دسترخوان لگتا تھا، اور دسترخوان پر جب 2 سالنیں آتے تھے، 2 قسم کی سالنیں دیکھتے تھے دسترخوان پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل جاتی تھی، خوف محسوس ہونے لگتا تھا. یہ کہتے تھے اپنے لوگوں سے 2 کھانوں کے ڈشیں دیکھ کر، 2 سالنیں دیکھ کر یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دے کر آخرت سے ہم کو محروم تو نہیں کرنے والے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ دسترخوان پر آج 2 قسم کی سالنیں. دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کو ڈرتے تھے ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، ہمارے اولیاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے اعمال کا، ہمارے اچھے کاموں کا، ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے. یہ مزاج، یہ صفت، یہ زہد صرف نبیوں کے لیے نہیں تھا، صحابہ کے لیے نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے لیے بھی، بلکہ ان سے زیادہ ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے. سادگی اختیار کیجیے، جتنا ہو سکے اسراف و تبذیر سے بچیے میرے دوستو. یہ ایسے صفات ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 1 ہے زہد، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا. تواضع پیدا کرتا ہے زہد. اللہ تعالیٰ کے متواضع بندے بن کے رہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اچھی نعمتیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. کوئی آپ کو نہیں روک سکتا کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، عمدہ سے عمدہ آپ فون استعمال کریں، یہ جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، پکڑنی ہے. لیکن کیا یہ اللہ کو اور نبی کو پسندیدہ ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. ہر چیز جائز ناجائز پر نہیں ہوتی ہے. اگر ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پسند تھا ہمارا اچھے کپڑے پہننا، معیاری کپڑے پہننا، بھاری کپڑے پہننا، تو یہ ادا، یہ خواہش ہمارے نبی کو بھی تو ہوتی تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑوں سے زیادہ کپڑے نہیں تھے. 2 جوڑوں سے، 2 ہی
کپڑے تھے، ایک گھر میں پہنتے تھے اور ایک دعوت میں، اور وفود بادشاہ بڑے بڑے لوگ جو آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے آپ کا ایک جوڑا تھا، اور عام حالتوں کے لیے ایک جوڑا تھا، اور وہی سیدھے سادے کپڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادگی کا یہ عالم تھا کہ امیر المومنین تھے، تو ان کی بیوی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ امیر المومنین بہت دن سے میٹھا کھانا جی چاہ رہا ہے، میٹھی کی خواہش ہو رہی ہے، میٹھا کھانا جی چاہ رہا ہے، آپ بیت المال سے کچھ پیسے جاری کرا دیجئے کہ گھر میں ہم میٹھا بنا کے کھائیں گے۔ تو امیر المومنین کا کیا جواب تھا؟ اگر ہماری اور آپ کی بیوی بولتی تو ہم مٹھائی کے انبار لا کے لگا دیتے، مٹھائی کی دکان میں جا کے مہنگے مہنگے، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، وہ عمدہ عمدہ مٹھائیاں خرید کے لا کے رکھ دیتے تھے گھر میں۔ لیکن امیر المومنین اپنی بیوی کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ بہت دن سے میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آپ امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، بیت المال سے کچھ مال جاری کرا دیجئے، میں میٹھا بناؤں گی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میٹھا کھائے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، میٹھا کھائے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، جو وظیفہ بیت المال سے مجھے ملتا ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ملتا ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے ملتا ہے، خواہشیں پورا کرنے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ یہ جواب دیا۔ ٹھیک ہو تو امیر المومنین کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے شوہر کے ہر فیصلے کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں تھوڑے دن کے بعد اچانک دسترخوان پر دیکھا امیر المومنین نے کہ کھانے کے ساتھ میٹھا بھی رکھا ہوا ہے، تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ آپ نے تو منع کر دیا تھا میٹھے کا انتظام کرنے کے لیے، اس لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ روزانہ جو میرا خرچ تھا، گھر چلانے کا جو خرچ تھا، کھانے کا، کھانا بنانے کا، اس خرچ میں سے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 10-15 دن تک جمع کر کے پھر میں نے ان پیسوں سے میٹھا بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر سے نکلے، بیت المال گئے، جا کے جو وزیر خزانہ تھے، خزانہ کے جو مالک تھے، ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے گھر میں جو وظیفہ آتا ہے اس میں اتنے پیسے زائد آ رہے ہیں، تبھی تو میری بیوی نے جمع کیا ہے، اگر یہ زائد نہ ہوتے تو میری بیوی جمع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اتنے پیسوں کو کاٹ کے آئندہ مہینے سے میری یہ سیلری۔ یہ تھا ان کے زہد کا عالم۔ چاہتے تو حکومت تھی، مدینے کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی زاہدانہ زندگی گزار کے چلے گئے، زہد و قناعت والی زندگی گزار کے چلے گئے، پسند نہیں کیا دنیا کی دولت کو، اور صحابہ نے بھی بعد میں اسی پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر میں نے آپ کو بتایا تھا 18 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے۔ پیون کے معنی کپڑا پھٹ گیا تو سی دینا اس کو اوپر سے، 18 پیون کپڑے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کس کے؟ امیر المومنین۔ کون سا امیر المومنین؟ جس کے دور حکومت میں فتوحات ہی فتوحات ہو رہے ہو، جس کے دور حکومت میں اسلام کو مال ہی مال مل رہا ہے، ایسا امیر المومنین، ایسا مسلمانوں کا حاکم جس کے پاس سلطنت کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں جس کی حکومت میں آ گئے، روم، قیصر، کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر افتتاح پیسہ تھا، مال و دولت تھی، ہر چیز تھی، لیکن زہد کا یہ عالم تھا کہ کپڑے پیوندار پہنتے تھے۔ صحابہ کرام نے مرتبہ بیٹھ کر اپنے امیر المومنین کے کپڑوں کو دیکھا اور اس پر پیوندوں کو دیکھا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین سے کہیں گے کہ اچھا جوڑا سلا لے، آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کو اچھے کپڑے پہننے
پھٹے ہوئے کپڑے تو نہ پہنے، پیون کے کپڑے تو نہ پہنے۔ صحابہ نے مشورہ کیا۔ کس نے مشورہ کیا؟ حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بولنا تو چاہیے امیر المومنین کو کہ آپ اپنے کپڑوں کو تبدیل کیجیے، اچھے کپڑے پہنیے، جو عمدہ کپڑے پہنیے، آپ بادشاہ ہیں، لیکن بولے گا کون؟ عمر کے سامنے کس کی ہمت ہے جا کے بولنے کی؟ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اگرچہ کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، مسلمانوں کی ماں تھی، ام المومنین تھی۔ صحابہ نے کہا کہ حفصہ سے کہیں گے جا کر، وہ بیٹی بھی ہے اور بحیثیت بیوی ہونے کے حضرت عمر کی وہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، امہات المومنین کے زمرے سے حضرت عمر اس کی بات کو انکار نہیں کریں گے۔ جا کے صحابہ نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ اپنے ابو سے کہیے، امیر المومنین سے کہیے کہ یہ پیوندار کپڑے نکال دے، کوئی اچھا کپڑا سلا کے پہن لے، صحابہ کی یہ خواہش ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ابو سے میں کہوں گی۔ چلے گئے یہ لوگ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر گھر میں تشریف لائے تو بیٹی نے اپنے ابو سے، امیر المومنین سے کہا کہ ابو آپ اپنا لباس بدل دیجئے، یہ پیوندار کپڑے میں اتار دیجئے، دوسرے کپڑے سلا کے پہن لیجئے۔ ایسا کچھ لوگوں کی بھی خواہش ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، ایسا کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں، کچھ صحابہ کی یہ خواہش بھی ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں۔ جیسے ہی یہ سنا حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے بیٹی نے کوئی گستاخی کر دی، بیٹی نے کوئی ان کو برا بھلا کہہ دیا ہو۔ کیا کہا؟ صرف ایک نعمت کو اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ پیوندار کپڑے اتار کر آپ امیر المومنین ہیں، 44 لاکھ مربع زمین پر آپ کی حکومت ہے، معمولی بات نہیں ہے، صرف آپ اپنا لباس بدل دیجئے۔ یہ بولنا تھا کہ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غصے سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا، یہ کس نے مشورہ دیا؟ انہوں نے نام تو نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی، کیا تو نہیں چاہتی کہ تیرا باپ بھی ویسے مرے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ تیرا باپ بھی ویسے مرے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے؟ اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ لے کر نہیں گئے، کسی قسم کی کوئی عیش و عشرت اور نعمت سے فائدہ اٹھا کے نہیں گئے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ گئے۔ وہ بھی شریعت کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے 2 گز کفن کی اجازت دے دی، ورنہ ہماری حیثیت تو اس کی بھی نہیں تھی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، ننگے بدن آئے تھے، ننگے بدن ہی چلے جاتے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کچھ 2 سفید کپڑوں میں ڈھانپ کر ہمیں زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ ہے شوق میرے دوستوں، بڑے بڑے علماء کا، اولیاء اللہ کا، صحابہ کا، ہمارے نبی کا۔ دنیا میں رہ کر کبھی ان کے اندر دنیا کی طلب نہیں آئی، دنیا کی رغبت نہیں آئی۔ اسی صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری دنیا سے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت ختم کرا دے۔ ایسا تواضع اور ایسا سادگی اور ایسا مزاج ہمارے اندر آ جائے دنیا کے معاملے میں، جیسا مزاج اللہ نے نبیوں کو دیا، نبی علیہ السلام کو دیا، صحابہ کو دیا، حضرت ابو بکر کو دیا، حضرت عمر کو دیا۔ وہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے، پیسے والے صحابہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے ذوق کو اختیار کیا، اس کے باوجود انہوں نے قناعت کو اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، اتنا پیسہ تھا کہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو صرف 50 رقم دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کے لیے، وہ آج کی کرنسی کے مطابق 6 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ 6 کروڑ روپے صرف ایک غزوے میں نقد رقم جو دیا تھا وہ 6 کروڑ روپے تھے۔ حضرت عثمان اتنا مالدار آدمی بھی زاہد تھا، قانع تھا، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی،
انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. دینے کی بات آتی تو خوب دیتے تھے، لیکن جب استعمال کی بات آتی تو پھونک پھونک کے استعمال کرتے تھے، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں نعمتیں دے کر جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.